بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزاج امتزاج سے ہے، جس کے معنی ہے ملی جلی ہوئی چیز۔ کیف مزاج، جب دو یا دو سے زیادہ عناصر آپس میں ملتے ہیں تو ان کے آپس میں ملنے سے ان کے درمیان ایک کیمیائی کشمکش ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے مزاج کہتے ہیں۔ مزاج کی دو اقسام ہیں: معتدل مزاج، غیر معتدل مزاج۔ معتدل مزاج تعریف: بدن خواہ جسم ہو یا عضو، عناصر سے اسے وہ حصہ ملا ہے جو اسے افعال کے سرزد ہونے کے لیے مناسب ہے، اور اسے حاصل کرنے کے بعد اگر وہ اپنے تمام افعال درست طریقے سے سر انجام دے رہا ہو تو ایسے مزاج کو ہم معتدل مزاج کہتے ہیں۔ معتدل مزاج کی چار اقسام ہیں: معتدل نوعی، معتدل صنفی، معتدل شخصی اور معتدل عضوی۔ معتدل نوعی: ہر نوع کو اس کی ضرورت کے مطابق مزاج دیا گیا ہے، اسے حاصل ہونے کے بعد اگر وہ اپنے تمام افعال درست طریقے سے سر انجام دے رہا ہو تو ایسے مزاج کو معتدل نوعی کہتے ہیں۔ مثلاً انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق مزاج دیا گیا ہے، گھوڑے کو اس کی ضرورت کے مطابق، بیل کو اس کی ضرورت کے مطابق، اور بلی کو اس کی صنفی۔ اور دوسرے خارجی انواع کے مزاج اس کے لیے ہرگز مناسب نہ ہوں گے۔ مثلا انسانی مزاج انسان کے لحاظ انسان ہونے کے دوسرے تمام انواع یعنی حیوانات کے مزاج سے مناسب ہوگا۔ معتدل صنفی یعنی وہ مخصوص مزاج جو کسی نوع کے ایک صنف کو اسی نوع کی دوسری صنف کے مقابلہ میں حاصل ہو۔ مثلا ہندوستانیوں کا مزاج ان کے ہندوستانی ہونے کے لحاظ سے ان کے لیے دوسرے مزاجوں سے بہتر ہے۔ معتدل شخصی یعنی وہ مزاج جو کسی صنف کے کسی شخص کو حاصل ہو اور وہ اسی صنف کے دوسرے اشخاص کے مزاجوں سے ان کے افعال اور صفات کے لحاظ سے موزوں ہو۔ معتدل عضوی انسانی جسم کے ہر عضو کو اس کے افعال کے لحاظ سے ایک مزاج میں حاصل ہونے کے بعد اگر وہ اپنے تمام افعال درست طریقے سے سر انجام دے رہا ہے تو ایسے مزاج کو معتدل عضوی کہتے ہیں۔ غیر معتدل مزاج کی دو اقسام ہیں: مفرد اور مرکب۔ غیر معتدل مفرد مزاج کی چار اقسام۔ غیر معتدل مفرد میں صرف ایک کیفیت بڑھتی ہے، مثلا گرمی، سردی، تری یا خشکی میں سے صرف ایک کیفیت میں اضافہ ہوگا۔ ایسی اقسام کو غیر معتدل مفرد کہتے ہیں۔ غیر معتدل مزاج گرم میں صرف گرمی جو ہے اگر وہ بڑی ہو تو ایسے مزاج کو ہم غیر معتدل گرم کہتے ہیں۔ غیر معتدل بارد میں اگر سردی بڑھ جائے تو ایسے مزاج کو ہم غیر معتدل بارد کہتے ہیں۔ غیر معتدل تار میں صرف جسم میں ایک کیفیت تری جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے۔ غیر معتدل یابس اگر خشکی کا اضافہ ہو جائے تو ایسے غیر معتدل مزاج کو غیر معتدل یابس یا خشک کہتے ہیں۔ غیر معتدل مرکب مزاج مرکب غیر معتدل مرکب کی بھی چار قسم ہیں: غیر معتدل گرم تر، غیر معتدل گرم خشک، غیر معتدل سرد تر اور غیر معتدل سرد خشک۔ غیر معتدل گرم تر ایسا مزاج ہے جس میں معتدل کی نسبت سے گرمی اور تری بڑھ جائے۔ غیر معتدل گرم خشک اس میں معتدل مزاج کی نسبت گرمی اور خشکی بڑی ہوتی ہے۔ غیر معتدل سرد تر اس میں معتدل مزاج کی نسبت سردی اور تری جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ غیر معتدل سرد خشک اس میں معتدل مزاج کی نسبت سردی اور خشکی جو ہے وہ زیادہ بڑی اور خشکی جو ہے وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اعضاء کا مزاج انسانی جسم میں سب سے معتدل شہادت کی انگلی کا پورا ہے، اس کے بعد باقی چار انگلیوں کے پورے ہیں، اس کے بعد ہتھیلی کی انگلیوں کی جلد، اس کے بعد ساری ہتھیلی کی جلد، پھر سارے ہاتھ کی جلد، پھر اس کے بعد سارے جسم کی جلد جو ہے وہ معتدل ہے۔ انسانی جسم میں سب سے گرم روح، اس کے بعد دل، اس کے بعد جگر کے بعد عضلات کے بعد تلی،
تیلی کے بعد شریانے اور شریانوں کے بعد وریدیں جو ہیں وہ سرد اعضاء انسانی جسم میں سب سے سرد بلغم، اس کے بعد بال، ہڈی، کری ہڈی، رباط، وتر، غشا، عصب، حرام مغز، دماغ، موٹی چربی، پتلی چربی، جلد۔ انسانی جسم میں سب سے زیادہ رطب بلغم ہے، اس کے بعد خون، پتلی چربی، موٹی چربی، دماغ، حرام مغز، پستان، خصیوں کا گوشت، جگر، تیلی، گردے، عضلات اور جلد رطوبت میں کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسانی جسم میں سب سے خشک بال ہیں، بالوں کے بعد ہڈی ہے، ہڈی کے بعد کری ہڈی، رباط، وتر، جھلیاں، شریانے، وریدیں، اعصاب، دل، اعصاب حس اور جلد ہیں۔ عمروں اور جنسوں کے مزاج۔ بچوں کا مزاج گرم تر ہوتا ہے، جوانوں کا مزاج بھی گرم تر ہوتا ہے، لیکن بچوں میں جوانوں کی نسبت تری زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کی نشو و نما نہیں ہوتی ہے۔ ادھیڑ عمروں اور بوڑھے لوگوں کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے، مگر ان میں ایک قسم کی تری پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال اطباء نے یوں دی ہے کہ اگر ایک لکڑی کو کاٹ کر پانی کے اندر پھینک دیا جائے تو اس میں جو تری پائی جاتی ہے، اس قسم کی تری جو ہے وہ بوڑھے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ عورتوں کا مزاج میں تری زیادہ پائی جاتی ہے۔ شمالی ممالک کے رہنے والے لوگوں میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح پانی کے کام کرنے والے جیسے دھوبی میں بھی رطوبت زیادہ ہوتی ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف کام کرتے ہیں، ہمارے جنوبی ممالک کے باشندے ہیں، ان کے اور آگ کے کام کرنے والے لوگوں میں خشکی پائی جاتی ہے۔